الرحمن الرحیم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 8ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ تیسرا سلسلہ تقریر ہے اس سورہ مبارکہ کا، جس کا آغاز 7ویں رکوع سے ہوا ہے اور 12ویں رکوع کے اختتام تک یہ جاری رہے گا۔ اہل کتاب کے رویوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی قوم بنی اسرائیل کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر ایک لمبے عرصے تک فائد رکھا، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان منصب سے معزول کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی پر ایمان لانے والوں کو ان منصب پر فائز کیا۔ تو ان کے مختلف جو قصور تھے ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے، اب دیکھیں کیسی کیسی ان کی حرکتیں تھیں، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ اس شخص پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ یعنی یہ اسرائیلی لوگ ایسے افراد تیار کرتے تھے کہ انہیں کہتے تھے کہ اس شخص پر جو ایمان لا رہے ہیں ان پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر تم ایمان لے آؤ۔ کس وقت ایمان لے آؤ؟ وجہ النہار، صبح کے وقت ایمان لے آیا کرو، وَاغْفِرُوا آخِرَهُ، اور شام کو چھوڑ دیا کرو، پھر کفر کو اختیار کر لیا کرو شام کو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوگ اس طرح سے پلٹ آئیں، یعنی جو ایمان لائے ہیں وہ پھر کفر کی طرف واپس آ جائیں، اس دین کو چھوڑ دیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ جو ایمان لانے کی طرف مائل ہیں وہ شک میں پڑ جائیں، شبہات میں پڑ جائیں کہ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد جو ہے کفر میں واپس آئے ہیں، چھوڑ دیا ہے، پھر اپنے سابقہ دین کی طرف آئے ہیں، تو یہ چال ہماری چلے گی اور یہ دین اسلام ناکام ہو جائے گا۔ اس طرح کی چالیں چلیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور آپ کو پہچان بھی گئے تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ان کی حرکت یہ تھی، اور کہتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ اپنے دین کے علاوہ کسی اور کی پیروی مت کرو، یعنی جو کچھ اسرائیلی دین ہے بس اسی پر کاربند رہو، اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانو۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت تو اسی چیز کا نام ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ نے کسی قوم کو مستقل پروانہ نہیں دے دیا، بلکہ جو ہدایت اللہ نے نازل فرمائی وہی ہدایت۔ ان یوتا احدم مثل ما اوتیتم، اور یہ اللہ کی دین ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا تھا اب اللہ نے کسی اور کو نواز دیا اس چیز سے۔
یعنی پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا تھا، اب تمہاری جگہ اللہ نے کسی اور کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو اس منصب پر فائز کر دیا، تو یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اور یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ انہوں نے ایسی ایسی باتیں اختیار کرنی شروع کی کہ جو دین حق سے جس کا کوئی تعلق ہو۔ یہ کہتے تھے، مثال کے طور پر کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ دعویٰ کرتے تھے اور اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ نازل کیا۔ اسی طرح سے کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، عیسائی کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل۔ ارے بھائی یہ کہاں اللہ نے تمہیں پروانہ دے دیا؟ تو یہ ناحق باتیں کرتے ہیں۔ اور ابھی یہی بات جو ابھی پیچھے بیان ہوئی ہے کہ صبح ایمان لایا کرو، شام کو انکار کر دیا کرو، لوگ میں پڑھیں گے اور مائل نہیں ہوں گے دین اسلام کو قبول کرنے کی طرف۔ قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ان الفضل بید اللہ، فضل تو سارا کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو وہ فضیلت دے دے، جس لحاظ سے فضیلت دے دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے عطا کرتے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اب ایک اور رویے کو بیان کیا، اہل کتاب کے رویے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے من ان تامنہ بقنطار، کوئی تو ایسا بھی ہے کہ اگر ڈھیر سارا مال بھی اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے حوالے کر دیا جائے، یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس لوٹا دے، جب تم اسے تقاضا کرو وہ پورا کا پورا مال تمہیں واپس لوٹا دے۔ یعنی اچھے کردار کے لوگ بھی ہیں ان کے اندر۔ ومنہم، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، من ان تامنہ بدینار، کہ اگر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک دینار بھی اس کے سپرد کیا جائے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس نہ دے، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار رہو اور چھوڑو نہ اس کی جان۔ تو اس طرح کا بھی ان کا رویہ ہے۔ تلمود میں ان کے اپنی روایات ہیں، موجود ہیں، اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے حوالے سے۔ کہتے تھے کہ اگر کسی اسرائیلی کا بیل غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل کسی اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس کا ہرجانہ۔ اور یہ کہتے تھے اپنے قاضیوں کے لیے، ان کے لیے یہ اصول تھا کہ دیکھو اگر کسی اسرائیلی کو بچا سکتے ہو اسرائیلی قانون کے مطابق تو اسے بچاؤ، اور اگر اسے ان کے قانون کے غیر اسرائیلی قانون کے مطابق بچا سکتے ہو تو اس کے مطابق بتاؤ کہ بھئی تمہارا یہ قانون۔ اور اگر دونوں سے ہی نہ بچتا ہو تو پھر جج کو چاہیے کہ جانبداری اختیار کرے اور ضرور غیر اسرائیلی کو بچائے۔ یہ آج بھی ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا، یعنی امانت میں خیانت یہ لوگ کرنے والے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار، ان اہل کتاب میں ایسا ہے کہ کوئی ان کے پاس اگر ڈھیر سالہ مال بھی رکھے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے تو وہ واپس لوٹا دیتا ہے، لیکن ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اس کے سپرد کیا جائے تو وہ اس کو واپس نہ کرے، الا یہ کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ ذالک، یہ رویہ ان کا اس وجہ سے ہے، بأنہم قالوا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی غیر اسرائیلی کے حوالے سے اسرائیلیوں پر کوئی ذمہ داری، کوئی مواخذہ نہیں ہے ان کا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بھی ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا کرتے ہیں۔
اور ان کے وہ جو علماء اور مشائخ تھے، جو پیشوا تھے، ان کا رویہ بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس چیز کو بیان کیا ہے، فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کہ ان کے یہ احبار اور رہبان، ان کے علماء اور مشائخ جو ہیں، لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکتے ان کو، عن قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ وہ بھی اپنا مفاد چاہتے تھے کہ بس ہم ان سے وصول کرتے رہیں، نذرانے وصول کرتے رہیں، اگر ہم نے ان کے کردار پر اپنے قوم کو روکا تو ہمارے نذرانے رک جائیں گے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہم کیسے اپنا پیٹ پالیں گے، تو لہٰذا ان کو روکتے نہیں تھے وہ برائی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ان کو معزول کیا اس منصب سے۔ اب ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم بھی تو اپنے اوپر غور کریں۔ اب اللہ نے یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈالی ہے، تو وہ اس رویے کو اختیار نہ کریں جو بنی اسرائیل کے رویے نے اختیار کیا۔ بالکل ایک متوازی دین بنا دیا انہوں نے اپنے کھانے پینے کے لیے، اور اصل دین کو پس پش ڈال دیا۔ اور آج بھی ایسی ہے، پوری ایک انڈسٹری قائم ہے جو اصل دین کو چھوڑ کر صرف جو ہے دوسرے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے نذرانے اور نیازیں لینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ پوری ایک صنعت ہے جو ہے اس کا قائم۔ تو اس رویے سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اصل دین کو جو ہے وہ اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجات المسلمین۔ اے پروردگار، ان بارشوں سے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے باعث رحمت رکھ، ہمارے لیے باعث زحمت نہ بنا۔ یا اللہ جو نقصانات ہوئے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے اسے پورا کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔